السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرۃ العرض ولیکن الغنی غنی النفس۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقی یا معتبر یا قابل تعریف مالداری دنیا کے اسباب و وسائل اور ساز و سامان نہیں، حقیقت میں مالداری دل کی تونگری ہے۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی زندگی بسر کی اور ہمیں بھی اسی نہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفس کی تونگری کیا چیز ہے، نفس کی مالداری کا مطلب کیا ہے۔ تو نفس کی مالداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، جو مال و دولت ان کو نوازا گیا ہے، اسی پر وہ قانع رہے، اسی پر راضی اور شاکر رہے، صابر رہے۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے، جو نعمتیں انہیں دی گئی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے للچائی ہوئی نگاہ اس پر نہ ڈالے۔ یہی مطلب ہے نفس کی مالداری کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و ورع کی زندگی بسر کرتے ہوئے اور تھوڑی سی چیز پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کی اور یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بقدر کفاف ضرورت بھر روزی عنایت فرما۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بشارت سنائی گئی ہے، جسے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی اور جسے بقدر کفاف روزی ملی، زندگی میسر آئی اور وہ تھوڑی سی چیز پر قانع رہا، اس کے لیے کہا گیا طوبیٰ لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا۔ اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، یا پھر حدیث کے مطابق جنت کے اندر ایک درخت ہے جسے اسلام قبول کرنے کی ہدایت ملی، توفیق ملی اور اس کو بقدر کفاف روزی عنایت کی گئی اور اس پر قانع اور صابر رہا۔ خلاصہ یہ کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف کی ہے جسے دل کی تونگری اور مالداری نصیب ہوئی، جو تھوڑی سی نعمت پر قانع رہا۔ اسی طرح سے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ خرچ کرنے میں اس شخص سے ابتدا کرنی چاہیے جس کی کفالت کی ذمہ داری انسان پر دی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ۔ جو بلا ضرورت کسی سے مانگنے سے بچنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، اور جو بے نیازی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اسے دل کی تونگری اور مالداری نصیب کرے گا، تھوڑی سی نعمت پر قانع ہونے کی توفیق دے گا۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ مال مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور چوتھی بار کہا کہ اے حکیم سنو، من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ۔ جو کوئی شخص مال دل کی سخاوت یا دل کی مالداری کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے تو اس کے اس مال میں برکت دی جاتی ہے۔ اور ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ۔ جو کوئی شخص مال کی حرص اور طمع کے ساتھ مال میں اضافے کی خاطر مال حاصل کرتا ہے تو اس کے اس مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مال مانگنے کے بعد کسی اور سے نہیں مانگا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کو ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے ان کا حصہ دینا چاہا تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بخاری مسلم کی اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تھوڑی سی نعمت پر راضی رہنا چاہیے، مزید کے خواہاں نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابی رسول اس نصیحت اور وصیت پر عمل پیرا رہے۔ اسی طرح سے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکفل لی اللہ یسأل احدا، جو کوئی اس بات کی ضمانت دے گا، جو کوئی مجھے اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ لوگوں میں سے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگے گا، اتکفل لہو بالجنہ، میں اس کو جنت میں داخلہ کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ سے سوار ہونے کی حالت میں نیچے کوڑا گر جایا کرتا تھا تو وہ اسے کسی اور سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ خود گھوڑے پر سے نیچے اترتے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے، اور ان تمام روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو تھوڑی سی نعمت مال و دولت پر راضی رہنا چاہیے، مزید کے خواہاں اور مزید کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، وہ اصول صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم میں سے کم درجے کے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو حیثیت میں تم سے بڑے اور اونچے ہیں۔ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمت اللہ علیکم، بہت ممکن ہے کہ تم جب اپنے سے بڑھ کر حیثیت والے لوگوں کی طرف دیکھو گے تو اپنے پاس موجود نعمتوں کو حقیر جانو گے، کمتر جانو گے۔ اس طرح سے اللہ کی تقسیم اور تقدیر کا انکار لازم آئے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنہرے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے قناعت پسند ہو جائیں، تھوڑی سی چیز پر قانع اور صابر رہیں، مزید کو اپنے مال میں اضافے کے لیے دست سوال کسی کے سامنے دراز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانع اور صابر بنائے، اور میں اپنی بات اس دعا پہ ختم کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔